یکم محرم الحرام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت لگے تھے، دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بامت، اللہ اسلام کو قوت دے، طاقت دے، اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو بلندی دے، جس کے ذریعے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ یوں بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بامت۔ صحابہ نے دیکھا، زید بن ارقم کے گھر سے دیکھا، سامنے عمر آئے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور تلوار بغیر نیام کے لیے کہنے لگے اللہ کے رسول عمر آ گئے اور عمر کسی غلط ارادے سے کرتا ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ اللہ کے رسول مسکرائے، کہا تو میں خوشخبری دیتا ہوں عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ قال الله عز وجل في موضع آخر إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أطاعهم فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع، ومن أضله فيوشك أن يأخذه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب۔ مختصر حمد سنا کے بعد یکم محرم الحرام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت لگے تھے،
عظیم المرتبت صحابی ہیں، ان کی عظمت، منقبت اور رفعت کے متعلق باتیں کریں گے۔ آخری حصے میں اگر موقع ملا تو محرم کے متعلق بھی چند باتیں دعا کریں گے اللہ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، رتبہ ہے، شان ہے۔ ایک عظمت ایک صحابی کی ہے جو دوسرے کی نہیں، دوسرے کی ہے جو تیسرے کی نہیں۔ قرآن کریم میں ایک صحابی کا نام ذکر ہے، صرف یہ اس کی عظمت ہے، جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائسوں پر۔ ایک صحابی میں سے بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر چلایا، ایک صحابی کے لیے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اللہ کے رسول کی سب سے پہلے پہرےداری کی۔ اسی طریقے پر چلتے جائیے، صفات اللہ کے رسول نے بیان کی۔ ارحم امتی امتی ابی بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان وافضلهم علي کہ امت کا سب سے رحم دل آدمی ابو بکر ہے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہے، حیا میں سب سے باحیا انسان جو ہے میرے صحابہ میں عثمان ہے۔ بہترین فیصلہ کرنے والے قاضی جناب علی ہیں۔ یہ ہر ایک کی انفرادی فضیلت بیان کر رہے ہیں جناب محمد۔ بہترین قرآن پڑھنے والے اکرمہم لکتاب اللہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ حلال اور حرام سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ فرائض کے باب میں، میراث کے باب میں علم جاننے والے زید بن ثابت، ہر ایک کی اپنی فضیلت۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو مناقب بیان کیے۔ انبیاء کے بعد اس کائنات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مقام مرتبہ ذکر ہے تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر ایک ابتری شخصیت ہے، اللہ رب العزت نے بے شمار خصوصیات ان کے اندر رکھی۔ آج بھی دیکھیں گے، تدبر دیکھیں گے تو کمال کی تدبر ہے، عدل دیکھیں گے تو کمال کے عادل نظر آئیں گے، تہجد گزار دیکھیں گے تو کمال کے تہجد گزار نظر آئیں گے، زہد اور تقویٰ دیکھیں گے تو زہد اور تقویٰ انتہا کو نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی پر، سیرت پر عمل کرنے والا دیکھیں گے کہ ایک سنتوں پر پوری زندگی کا عمل رہنے والا عمر نظر آئے گا۔ اللہ کے لیے رونے والا دیکھیں گے، بے شمار مال خرچ کرنے والا دیکھیں گے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے گا۔ خیر کے رسول حال تھے، دو قبائل کے درمیان فاتح تھے، زمین پر بات کرتے تھے، اللہ قرآن بنا کے دعوت کیا کرتے تھے۔ ان کی عظمت کے لیے، رفعت کے لیے، ان کی سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک جمعہ، دو جمعے، 3 جمعے کا کافی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جب اللہ رب العزت نے کئی بار آزمایا اور اس امتحان میں ہر آزمائی میں پورے سے دعا کی، کئی دعائیں کی۔ ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہ آخری نبی میری اولاد سے بھیجنا، ربنا وبارک فیہ۔
کس کی دعا تھی؟ جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں آنا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کرتی جاؤں. ابراہیم نے کس کے لیے دعا کی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا. آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم اعز الاسلام بعم هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن خطاب. اللہ دو بندوں میں سے ایک بندہ دے دے، یا ابو جہل بن ہشام دے دے اللہ، یا عمر بن خطاب دے دے. دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہ اسلام کو قوت دے، طاقت دے، اسلام کو غلبہ دے، اسلام کو بلندی دے. کس کے ذریعے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے. کہ یوں بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر. اور پھر عمر کے اسلام لانے کا واقعہ 30 دن جاتا ہے. کہاں وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نظر آئے تو آپ کو تکلیف دوں، آپ کو اذیت دوں، آپ کے راستے میں رکاوٹ کروں. اور کہاں جب غلام بن کے آئے وہ کس طرح آئے؟ اللہ اکبر کبیرہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. ارادہ یہ ہے کہ تلوار نیام سے نکلی ہے. کیا مسلمانوں کے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ دعوت کو جاؤ. کسی نے کہا پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، تمہاری بہن فاطمہ بنت اسد مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے گھر کا پتہ کرو. اللہ راستہ بدلا، گھر کی طرف گئے، دروازہ بجایا کھلنے میں تاخیر ہوئی، اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ گئی. بہن سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں میں نے سنا ہے تمہیں کلمہ پڑھ لیا. خوب پٹائی کی، بھیڑوئی کی بھی، بہن کی بھی. وہ بہن جو کبھی ان کی آواز سے کبھی سننا کہتی، وہ بہن جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی بات نہ کرتی، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ ہاں میں مسلمان ہو گئی، میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لے، جتنا ماننا ہے اتنا. جب تھک جاتے ہیں بتاؤ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا انا مسلمۃ وانت کافر. جو کتاب میں پڑھ رہی تھی وہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے پہلے پاک ہونا پڑے گا. انت کافر وانا مسلم. ہاں ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے، آپ میں پاکی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں. کیا کروں؟ کہا پہلے وضو کرو. اللہ اکبر. وضو کیا، وضو کرایا گیا، سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھی، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور کہنے لگے مجھے جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے کے چلو. وہاں دعا تھی اللہ کے رسول کی، اللہ اسلام کو قوت دے. 40 بندے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی چھپ چھپ کے نوازے کرتے ہیں، دار حرکت کے اندر چھپ چھپ کے دعوت کا کام کرتے ہیں. اللہ عمر چاہیے تاکہ اسلام کو قوت ملے، اسلام کو طاقت ملے. صحابہ نے دیکھا، زید بن ارقم کے گھر سے دیکھا، سامنے عمر آئے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے اور تلوار بغیر نیام کے لیے کہنے لگے اللہ کے رسول عمر آ گئے. اور عمر کسی غلط ارادے سے لگتا ہے، عمر کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. اللہ کے رسول مسکرائے، کہا تمہیں خوشخبری دیتا ہوں عمر مسلمان ہونے والا ہے. عمر کلمہ پڑھنے والا ہے، عمر عقیدت توحید قبول کرنے والا ہے. عمر جب پہنچے کہا عمر کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول آئے وہ کسی اور ارادے سے تھا،
نکلا تو کسی اور ارادے پر تھا، نکلا تو جان دینے کے لیے تھا، جان دینے کے لیے آیا۔ عمر کو قبول کیجیے، عمر کو کام کیجیے، عمر کو کلمہ پڑھائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوئے اسلام کو قوتیں ملی، رفعتیں ملی، عزتیں ملی، بلندیاں ملے، مقام اور مراتب ملے۔ عمر مسلمان ہو گئے، نماز کا ٹائم ہو رہا، عمر کہہ رہے نہیں، اب عمر مسلمان ہو گئے، اب دار حرکت میں چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، اب خوف کے بادل ختم ہو گئے، عمر پہراداری کریں گے، عمر تو ادارہ کریں گے، بیت اللہ میں ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول آئی، نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کافروں کو یقین نہیں آ رہا کہ عمر نے مسلمان، اور عمر اعلان کر رہے کوئی ہے جو بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے تو آ جائے، کوئی ہے جو بیویوں کو بیوہ کرانا چاہتا ہے تو آ جائے، سن لو عمر مسلمان ہو گئے۔ عمر سارے صحابہ مرید خود آئے، مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق خود آئے، حضرت عثمان غنی خود آئے، علی المرتضی خود آئے، 1,44,000 صحابہ خود آئے، ایک شخصیت کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے لیے فاطمہ کے بابا نے دعا کی تھی اللہ عمر کو دے، اللہ کو عمر چاہیے، عمر مراد رسول ہے، جن کو اللہ نے، جن کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مان کے دیا۔ صحابہ کرام نے نمایاں مقام رکھا کرتے تھے جب عمر بن خطاب، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں کوئی بخاری ہے، لا نادر بأبی بکر احدا، اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر کے برابر ہم کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ثم عمر ثم عثمان، پھر عمر بن خطاب اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کہتے ہیں، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں قلت لأبی أي الناس أفضل بعد رسول اللہ، میں نے اپنے ابا سے پوچھا ابا جی اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل اس امت میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ ابا کون ہے؟ حضرت علی۔ بیٹے کون ہے؟ محمد ابن حنفیہ۔ کہنے لگے میں نے پھر پوچھا ثم پھر کون ہے؟ کہنے لگے ثم عمر، پھر عمر ہے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا تیسرے نمبر پر عثمان کا نام نہ کہتے، میں نے پوچھا ثم انت، پھر آپ نے۔ حضرت علی کی آئینی دیکھیے، تضرع دیکھیے، انکساری دیکھیے، کہا ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹا میں تو مسلمانوں میں کام تھا۔ مدعا یہ کہ ابو بکر صدیق کے بعد اس کائنات میں جس ہستی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، رفعت ہے، اکرمیت ہے، افضلیت ہے، وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو لکھ دیا ہے عمر کی زبان پر۔ عمر جب بولتے ہیں حق بولتے ہیں، حق بولتے ہیں۔ عمر کون ہے؟ اللہ کے رسول کے محبوب ہے، اللہ کے رسول عمر کے محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے، یہاں توجہ کیجیے، اور دل میں یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحمت والی بات کرتا ہے، ای الناس افضل، کہنے لگے میں نے پوچھا ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اس کائنات میں آپ کو پیارا کون ہے؟ آپ کی عزیز کون ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ، میری بیوی عائشہ ہے۔ اللہ ایسی بیویاں بنے کہ جو شوہروں کو عزیز ہوں،
ایسی بیویاں بنے جو شوہروں کی مطیع اور فرما بردار ہو، ایسی بیویاں بنے جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی اطاعت کرنے والی. کون عزیز ہے؟ اماں عائشہ کتنی پیاری ہے. کیا اماں عائشہ مجھے پیاری ہے؟ بیوی مجھے عائشہ پیاری ہے. کہ اللہ کے رسول میری مراد مردوں میں سے. قال ابوہا، کہا اس کا باپ ابو بکر کیا ہے. اللہ کے رسول پھر کون؟ کہ ثم عمر بن الخطاب، پھر عمر بن الخطاب. عمر کون ہے؟ جو صاحب الہام ہے. صاحب الہام کا معنی کہ ان کے دل میں اللہ ایسی بات ڈالتے ہیں کہ جو ہمیشہ حق بھی ہوتی ہے، سچ بھی ہوتی ہے. صاحب الہام کا معنی یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے والے لوگوں میں محدث تھے، میری امت کا محدث اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ اکیلا کھڑا تھا، اتنے میں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کے سامنے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، میرے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ میں اکیلا تھا. جب آپ نے ابو بکر عمر کو دیکھا فرمانے لگے ہذان سیدات حور اہل الجنہ. علی یہ دیکھو یہ جو بزرگ آ رہے ہیں، یہ جو ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں، یہ جنتیوں کے بزرگوں کے سردار ہیں. من الاولین والآخرین، اول جنتیوں میں سے آخر جنتیوں میں سے سوائے نبیین. کتنا بڑا مقام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب. یعنی وہ جو چیزیں نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی، قیامت آ سکتی ہے کوئی نبی نہیں. اگر نبوت ہوتی، وہ جو نبی کے اندر چیزیں پائی جاتی وہ عمر میں پائی جاتی. لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب. عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بچیاں عید کے موقع پر خوشی منا رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں، کچھ گنگنا رہی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق آئے، وہ گنگناتی رہی. نبیوں کے سردار آئے، وہ گنگناتی رہی. اتنے میں جناب عمر آئے، وہ بچیاں اپنے تخت چھوڑ کر بھاگ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین، میں دیکھ رہا ہوں شیاطین کو جنوں میں سے انسانوں میں سے قد فروا من عمر، وہ عمر کے نام سے ہی بھاگ جاتے ہیں. کہ عمر جس راستے میں ہوتے ہیں الا سلک حجا غیر حج، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک روایت میں کہا عمر ان شیطان لیخاف منک، عمر شیطان تم سے ڈرتا ہے. حضرت عمر کی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فضائی جنگوں میں حضرت عمر خاص پاتے ہیں. نبی علیہ السلام مارکوں میں موجود ہیں، عمر ساتھ ساتھ ہیں. بلکہ عمر زمین پر بات کرتے ہیں، کئی موقع پہ اللہ قرآن بنا کے نازل کرتے ہیں. عمر وہ ہیں کہ جن کو زندگی میں اللہ نے شہادت کے رسول نے شہادت کی خبر دی. پہاڑ پہ چل رہے ساتھ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہاڑ گرنا شروع ہو گیا. فراجہ نبی رسول اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹانگ دے ماری اور کہا بہت رک جا، وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تیرے اوپر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، دو شہید سوار ہے. نبی جناب محمد رسول اللہ، صدیق جناب ابو بکر صدیق، اور دو شہید کون تھے؟ ایک جناب عمر اور دوسرا جناب عثمان بن عفان. حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت چاہیے، اللہم انی اسألک الشہادۃ فی بلد رسول، شہادت چاہیے. اور
سبحان اللہ، کتنا موقع ہے کہ وافقت ربی فی صلاۃ، 3 موقعوں پہ میں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی، اللہ نے میری درخواست قرآن پڑھا کے نازل کر دی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم کو اتخاذ کا مقام ابراہیم المصلی، کاش اس جگہ پر 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع مل جائے، کاش ایسا حکم آ جائے۔ قرآن نازل ہو گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ہر حاجی پورا کرنے والا جب تک مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں نہیں پڑھتا پورا اس کا حج پورا نہیں ہوتا۔ عمر کا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، عمر نے زمین پر بات کی، میرے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ عمر آئے کہا اللہ کے رسول یاتی البر والفاجر، نیک بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، قسم قسم کے لوگ آنا شروع ہو گئے، اسلام پھیل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول پردے کا حکم ہونا چاہیے، امہات المومنین سے کہہ دیجیے پردہ کریں۔ زمین پر بات کی، کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں جب تک اللہ نے نازل نہیں کیا؟ عمر نے زمین پر بات کی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنات خواتین سے کہہ دیجیے اپنے اوپر پردہ لے لیں۔ عمر نے زمین پر بات کی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل۔ تیسرا موقع وفی اسارا بدر، بدر کے قیدیوں کے بارے میں، بدر کے قیدیان 70 قیدیان، اللہ کے رسول پوچھ رہے، صحابہ سے مشورہ کر رہے، خاص طور پر 2 مشیران حضرت ابو بکر عمر سے ضرور مشورہ کرتے ہیں۔ ابو بکر سے پوچھا رضی اللہ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ تو ہمارے رشتے دار ہیں، غلام والعشیر، ہو سکتا ہے آج نہیں کل یہ مسلمان ہو جائے، تاخذ منہم فدیہ، ان سے فدیہ لے لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ماذا ترى یا ابن خطاب، ابن خطاب تیری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میری رائے ابو بکر سے مختلف ہے، میری رائے یہ ہے کہ اسلام کے دشمن ہے، میری رائے یہ ہے ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کی گردنوں کو اڑانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی کا بھائی عقیل ہے، عقیل قیدیوں میں آ رہا ہے، عقیل کو علی کے حوالے کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا بھائی بھی قیدی آیا ہے، میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن کو اڑاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کے مشورے پر عمل کیا اور قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ڈانٹ پڑائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، نبی کے لیے جائز نہیں تھا کہ قیدیوں کو پیسے دے کے چھوڑ دیتا۔ کیا نبی دنیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر آئے تو دیکھا اللہ کے رسول بھی رو رہے، ابو بکر صدیق بھی رو رہے، دو دان ہو کے بیٹھ گئے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو، اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول مجھے بتائے تو صحیح تاکہ میں رونا شروع کر دوں، اگر رو نہ سکوں رونے کی شکل بنا دوں۔ کہا عمر تم نے زمین پر بات کی تھی، اللہ نے تمہاری بات وہی بنا کے نازل کر دی۔ عمر تمہارا مشورہ ماننا چاہیے تھا۔ عمر زمین پر بات کر، عمر کہتے شراب حرام ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ پی لیتے ہیں، کبھی نماز میں بھول جاتے ہیں، کہاں میں کیسے کہہ سکتا ہوں جب تک اللہ نے حرام نہیں کی؟ قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، بدتدریج اللہ نے حرام کر دی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان۔ دیگر آیت احکامات نازل ہو گئے کہ شراب حرام ہے۔ عمر نے زمین پر بات کی، اللہ نے قرآن بتا کے دیا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا آتا ہے کہ میرا منافق ابا مر گیا، اللہ کے رسول اب
محمد رسول اللہ کو کوئی اعتراض نہیں. تھوڑی دیر بعد پھر آئے کہ میرے منافق ابا کا جنازہ تیار ہے، آپ پڑھا دیجیے، اللہ کے رسول آگے پڑھ لیں. حضرت عمر پکڑ رہے عیسی اللہ عنہ کہ اللہ نے آپ کو روکا نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں اللہ معاف کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں کتنا مرتبہ کروں گا. اللہ نبی رحمت للعالمین قرآن کا پھر حکم ہے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. ان منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، بلا تقوم علی قبر، اس کی قبر پر کھڑا نہیں ہونا. عمر زمین پر بات کرتے ہیں میرا اللہ قرآن گواہ کہتا. عمر کے مقام جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا، ایک جمعہ، 2 جمعے، 3 جمعے نہ کافی. عمر کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا. محمدی رواج پسند تھا. 22 لاکھ عمر اپنے نیل پر حکومت کرے تھے. 22 لاکھ. ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، بیت المقدس دمشق فتح ہوا، مصر فتح ہوا، لیبیا فتح ہوا. آپ کا پورا پاکستان کراچی سے لے کے خیبر تک 3.5 لاکھ مربع میل پر ہے. 3.5 لاکھ. اور حضرت عمر بن خطاب کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر تھی. لیکن کس طرح آج بھی تھی، کس طرح رات کو جاگا کرتے تھے، کس طرح رات کو پہلا تاریخ کیا کرتے تھے، کس طرح مومنوں کے کام آ کرتے تھے، کس طرح کہا کرتے تھے اگر ایک بکری بھی مر جائے سوال عمر سے ہوگا. کس طرح لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. اللہ کی قسم مثال جمعے میں دیکھ آئے عبد الرحمن ابن عوف نے روک لیا، امیر المومنین آپ بہت لیٹ ہو گئے، وجہ کو بتائیے. کہنے لگے عبد الرحمن صرف ایک جوڑا ہے. 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ امیر المومنین ایک جوڑا ہے. آج عبداللہ کی اماں نے جوڑا دھونا بھول گئی، لہذا اسے دھویا، سکھانے میں دیر ہو گئی. ایک جوڑا ہے. یہ آدمی دنیا کے بادشاہ بیت المقدس فتح کرنے جاتے ہیں. لوگوں نے کہا اچھے کپڑے پہن لے، کاٹ پاٹ سے جائے. اما عائشہ نے بلایا، آگے اما جی حکم کریں. 2 سال ہو کر بیٹھ گئے. اما جی کہنے لگی اب تو سب کچھ بول رہے، اسلام کا ٹکا بج رہا ہے، آپ اچھے کپڑے پہنے، کاٹ پاٹ کے ساتھ جائیں تاکہ کافروں پر روک پڑے، دبدبہ پڑے، ہیبت پڑے. غلام ہونے چاہیے، نوکر ہونے چاہیے، آگے پیچھے سارا نظام پروٹوکول ہونا چاہیے. سنتے رہے جی اما جی، جی اما جی، جی اما جی. جب بات پوری ہو گئی کہنے لگے اما جی یہ بتاؤ اللہ کے رسول کے کپڑے کیسے تھے. اما جی یہ بتاؤ پیغمبر کا کھانا کیسا تھا. اما جی یہ بتاؤ پیغمبر کی زندگی کیسی تھی. اما جی یہ بتاؤ پیغمبر گھر پہ کیا چھوڑ کے گئے تھے. اما جی یہ بتاؤ پیغمبر کے کپڑے پہ کتنی ٹاٹیاں لگی تھی. کیا 17 ٹاٹیاں نہیں لگی تھی. اما بھی رو رہی ہیں، جناب عمر بھی رو رہے. بیت المقدس فتح کرنے پہنچے، 17 ٹاکیوں والا لباس پہنا تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ. اور پھر پہنچنے کا واقعہ، ایک غلام اور ایک سواری. کبھی غلام اوپر بیٹھ گئے، خود سواری کی لگام پکڑ کر پیدل چلتے، کبھی لگام سواری کی، کبھی غلام سواری کی لگام پکڑتے ہیں اور اوپر بیٹھتے ہیں. اور پھر جب قریب پہنچے آپ سب جانتے ہیں کس کی بات ہے. نظام حکومت بتایا، نظام افواج قائم کیا، بیت المال کا نظام دیا، شرطہ کا نظام دیا، مساجد کا نظام دیا. آپ کیا مسلمان تو مسلمان، وہ تو مانتے ہی ہیں. کافروں نے بھی مانا ہے کہ اگر خلیفہ کوئی آیا ہے تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. کیا کہیں جب مقابلہ ابو بکر و عمر کا ہوگا تو ابو بکر آگے چل رہا ہے. کتنے موقع پر؟ تبوک کے موقع پر. عمر کہتے ہیں میرے پاس سامان بہت تھا، میں ان دنوں میں مالدار تھا.
اللہ کے رسول نے اعلان کیا میں نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا. میں نے یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر بھی کمال تھے. اللہ کے رسول مجھ سے پوچھتے عمر کتنا لائے ہو، عثمان سے پوچھا کتنا لائے ہو، حضرت علی سے پوچھا کتنا لائے ہو، حضرت سعد سعید سے پوچھا. آپ نے دیکھ رہا تھا ابو بکر سے پوچھا ماں بکر کا لیا علی گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے، کیا جواب تھا؟ بقیت اللہ و رسولہ، گھر کا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ. جہاں جہاں دیکھیں گے وہ بوڑھی خاتون کی خدمت کرنے گئے، 80 سال کی نابینا خاتون. کہا میں آپ کا پانی بھروں گا. کہا آپ کیا بھرو گے؟ آپ کے پہلے ایک بزرگ آتا ہے وہ بن جاتا ہے. حیران ہوئے یہ بزرگ کون ہے؟ جب وہاں جا کے دیکھا پتہ چلا وہ بزرگ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا کہنے دونوں صاحبان تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پہلے کر اس خاتون کی آواز بھی سن لی جس نے کہا تھا سو جاؤ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بچوں سے. اپنے کندھے پر راشن لا کر گندم کا بوڑا لا کر اس کے گھر میں پہنچانے والا کون تھا؟ اس خاتون کی آواز سننے والا جو کہتی ہے دودھ میں پانی پلا دو. اس کی بیٹی جواب دیتی ہے عمر نے منع کیا. اللہ یہ کون تھے؟ راتوں کو پہرےداری کرتے 22 لاکھ محبے کی، اور دن کو کیلولے کا ٹائم آتا ہے تو نیند پر سو جاتے ہیں. ان کی منقبت کے بڑے پہلو ہیں، کبھی موقع ملا تو ضرور گفتگو کریں گے. جب محرم کی شہادت کے دن بٹی جب 26 رجب پہ حملہ ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی حملہ کرتے ہیں اور پھر زخمی ہوتے ہیں. یکم محرم کو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اور وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے جو رات کو اٹھ کے دعا کیا کرتے تھے. اللہ مجھے شہادت چاہیے، مجھے شہادت چاہیے، اور شہادت بھی میرے پیغمبر کے شہر میں چاہیے. اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک و فی بلد رسولک. تو بات میں پوری ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول نے موت کے مقام پہ کہا تھا علی کے شہیدان. ایک دفعہ عمر نے کپڑے پہنے، اللہ کے رسول نے پوچھا تھا خسیر ام جدید، یہ دھوئے ہوئے ہیں کہ نئے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا خسیر، اللہ کے رسول یہ دھوئے ہوئے ہیں. دعا دی کہ البس جدیدہ تش حمیدہ و شہیدہ. اللہ سے دعا کرے کہ سنا اللہ